السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسا جو لیبو استاد محترم حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب بنے اساں شب برات دے کچھ متعلق انہیں سوال کرے سوں تا حاضر تھی گئے حضرت مولانا شفیق الرحمان حیدری صاحب بنے اس کو دسنے پین شبان دے متعلق کچھ احکامات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے مصطفیٰ صاحب؟ ٹھیک ہو؟ تو کیا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے، اور 15 شعبان کی جو رات آ رہی ہے اس کے بارے میں کافی سارے فضائل آتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا کوئی آگاہی فرمائیں، اور اس میں جو بدعات وغیرہ ہوتی ہیں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیا فضائل ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ مقدس مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ساروں کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے نامہ اعمال فرشتوں کو پیش کیے جاتے ہیں، صحیح، روزی کے متعلق اور زندگی کے متعلق، موت کے متعلق۔ تو آپ نے فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ میں روزہ اس لیے شعبان کا رکھتا ہوں تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے وہ اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں انسان آنے ہیں وہ شعبان کی 15ویں رات پیدا ہوں گے۔ اس سال کے جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ اسی رات کو لکھے جاتے ہیں، فرشتوں کو ان کا رجسٹر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں جب انسان کی موت کا رجسٹر لکھا جاتا ہے، وہ بھی شعبان کے مہینے میں لکھا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا رجسٹر فرشتوں کے حوالے کیا جائے تو اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے سب سے زیادہ اسی رات کو عبادت کرتے تھے۔ ہمارے حضرات بزرگوں نے اس کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ اس میں یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دن کو کام کاج مکمل کر لیں، عصر تک کام کو نمٹا لیں، اور آ کے مغرب کو مسجد میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مغرب سے لے کر عشاء تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کا فائدہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب سے لے کر عشاء تک کسی سے بات نہیں کرتا، اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں، اور نوافل پڑھیں، اور صلاۃ اوابین پڑھیں، یہ عبادت کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وتر چھوڑ دیں اور تلاوت کریں، ذکر کریں، ایک تسبیح درود پاک کی ہو جائے، ایک تسبیح استغفار کی ہو جائے، ایک تسبیح ذکر کی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں، انہیں اس رات کی فضیلت بتائیں، شان اور عظمت بتائیں، پھر آخر میں اجتماعی دعا کریں، پھر 11، 10، 12 بجے آپ سو جائیں، 4:30 بجے کا الارم لگائیں اور اٹھیں اور وتر پڑھیں اور تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر صبح کی نماز پڑھیں۔ آپ کی ساری رات کی عبادت بھی ہو جائے گی، اور اجر اور ثواب جو اس رات میں آنا ہے وہ بھی آپ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
ایک یہ فائدہ ہے. اور دوسرا جو اس مہینے میں ایک میسج چل پڑتا ہے کہ آپ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، شعبان کی رات آ رہی ہے، 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، ہمیں معاف کر دیں. بلکہ اس سے معاف نہیں ہوں گے. جس سے غلطی کی ہے، جس کا جرم ہے، مجرم ہے، جس کے آپ نے بدلہ دینا ہے، آپ اس سے جا کے معافی مانگیں. اس سے جا کے معافی ہوگی، میسج وغیرہ سے آپ کی معافی نہیں ہوگی. اور دوسری جو اس میں بدعات ہیں اس میں ہمیں بچنا چاہیے. جیسے آج کل ماحول چل پڑا، جی چاول پکا لیے، اکٹھے بیٹھ کے محفل کر لی، یا حلوہ پکا لیا. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے شعبان کا مہینہ. اس میں ہمیں یہ بدعات اور رسومات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرمائے. یہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے. اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے ہمیں شعبان کے 15 دن پہلے جو شعبان کے ہیں روزہ رکھنا چاہیے. سب سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں وہ شعبان کے روزے رکھے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میرا مہینے کا کیا مطلب؟ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں. یہ فرمایا کہ شعبان کے روزے رکھنا یہ میری سنت ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے ہمیں ان دونوں میں جب 15 شعبان ہو جائے تو ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ بھی روزے رکھے ہیں اور بعض اوقات 15 دن رکھے ہیں. امت کو یہ سبق دیا کہ آپ صرف پہلے 15 شعبان کے روزے رکھیں، اس کے بعد چھوڑ دیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے اور فرض جو آگے آنے والا رمضان ہے اس کے روزے نہ چھوٹ جائیں. اس لیے فرمایا 15 دن شعبان کے روزے رکھو اور اگلے جو 15 دن ہیں آپ اس میں کھاؤ، اپنے جسم کو طاقت دو تاکہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ ادا کر سکو. اگر ایک انسان طاقتور ہے، اس کا جسم مضبوط ہے، تو وہ پورا مہینہ چاہے تو روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کرے سو گھنٹی دا بٹن دبانا نہ بھولیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.